آئے ہوئے ہیں جی آئے ہوئے ان کو بلا لو. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا السلام علیکم. خرید یہ آپ کے ابو ہیں تایا ابو ہیں. السلام علیکم. یہ عامر کا بھائی ہے؟ اچھا اچھا ادھر ہو جائیں تھوڑے ادھر قریب ہو جائیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے بیٹا خیریت. یہ ماشاءاللہ یہ عامر بچہ ہے. یہ کرسچن تھا مسلمان ہوا. یہ میرا مرید بھی ہے. اب اس کے یہ بھائی بھی جو ہے اسلام قبول کرنے لگا ہے اور ان کے تایا بھی. میں نے پہلے بھی بیٹا آپ کو مسئلہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا. جب یہ عامر مسلمان ہوا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہ نہ کیا کریں کہ ایک بندہ اگر مسلمان ہونا چاہے تو اس کو عالم دین کے پاس نہ لے کے جائیں کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے. تو ممکن ہے راستے میں موت آ جائے تو وہ اسلام سے محروم ہو جائے. اس لیے جو بندہ مسلمان ہوتا ہے اس کو فوراً کلمہ پڑھائیں. ہاں اس کو کوئی انتظار نہ کروائیں, اس کو غسل بھی نہ کروائیں, وضو بھی نہ کروائیں, اس کو پہلے فوراً کلمہ پڑھائیں, اس کے بعد سارے کام کریں. آپ دونوں کلمہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ پہ برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو امام المرسلین کریم رؤوف الرحیم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کا عزت و احترام نصیب فرمائے. آپ تشریف رکھیں. باقی انشاءاللہ معاملات جو ہے وہ میں بعد میں انشاءاللہ آپ کو جمعے کے بعد مرید بھی کروں گا اور آپ کو باقی مسائل سے بھی آگاہی ہوگی. تو باقی یہ بھی آپ سن لیں, یہ نیٹ کے ذریعے بھی حضرات سن لے رہے ہیں کہ جو بھی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کا انتظار نہ کریں کہ کسی عالم سے ہم رابطہ کریں, کسی عالم کے پاس اس کو لے کے جائیں, پھر کلمہ پڑھوائیں, پھر وہ عالم آپ کو ٹائم دے. نہ, بالکل اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. جو بندہ مسلمان ہونا چاہے اسے کہیں جناب آپ پہلی فرصت میں کلمہ شریف پڑھیں, اس کو پہلی فرصت میں کلمہ پڑھا کے اس کو دار اسلام میں داخل کر دیں. بیٹا یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. نہیں یہ اس طرح نہ کیا کریں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. لیکن یہ ہے کہ جب عامر بھی مسلمان ہوا تھا اس وقت بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ یہ انتظار نہ کیا کریں. یہ میں نے اکثر دیکھا ہے, میں نے فیس بک پہ بھی دیکھا ہے کہ باقاعدہ جناب وہ یہ تو اتفاق سے یہ بچہ بھی میرا مرید ہے, یہ فوراً آ گیا, اس نے مجھے ابھی بتایا. اگر یا فون پہ مجھے پہلے بتاتے تو میں آپ کو یہی کہتا. فوری طور پہ یہ میرا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگ سن رہے ہیں. جو بھی غیر مسلم اسلام لانا چاہے آپ کسی کے ساتھ رابطہ نہ کریں, انتظار کرنا پڑے گا. عالم دین آپ کو وقت دے گا. ظاہر بات ہے ہر عالم دین مصروف ہوتا ہے, وہ عالم دین وقت دے گا, آپ جائیں گے تو وقت جو موت کا ہے وہ مقرر ہے. تو یہ اس کا انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے. جو بندہ اسلام لانا چاہے آپ عالم ہیں یا نہیں, آپ فوری طور پہ اسے نبی پاک کا کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں اس کو داخل کریں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی موت کا ٹائم مقرر بھی ہے اگلے لمحے تو وہ کم از کم نبی پاک کی غلامی میں دنیا سے جائے. اللہ تعالیٰ بیٹا عامر آپ کو بھی برکت دے, آپ کے بھائی کو, آپ کے تایا ابو کو. یہ سارا جو ثواب جو ہے نا وہ آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے. آپ اسی طرح کوشش جاری رکھیں. آپ کے جو اور بھی کرسچین ہیں ان کو اسلام کی آپ دعوت دیں, اور اسلام کی دعوت میں نے آپ کو پہلے بتایا کیسے دینی ہے. ہاں, انہیں کہیں کہ اسلام وہ دین ہے, وہ اسلام عظیم دین ہے جس میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں, ہر نبی کی عزت ہے. اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو ہے عیسائی مذہب کی نسبت اسلام میں کتنی آسانی ہے.
آپ آج کل کے مسلمانوں کے طور طریقے دیکھ کے اسلام کو نہ لیں، بلکہ اسلام کا حقیقی چہرہ علماء سے سیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور محسن اسلام، شار اسلام، کریم رؤوف الرحیم نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان ہو رہی تھی۔ آج تیسرا جمعہ ہے حضور کی عظمت و شان کے حوالہ سے فتاوی رضویہ شریف 30ویں جلد، اس کا ایک رسالہ جو 182 صفحات پر مشتمل ہے، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، آج میں تیسرا حصہ اس کا بیان کرنے لگا ہوں۔ اور یہ جو ہمارے بھائی مسلمان ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سنیں کہ جس محبوب نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے اس محبوب نبی کو کیا شان عطا فرمائی۔ اس تناظر سے دیکھ لیں کہ میں نے بلکہ پچھلی رات جو میرا کراچی میں، پورا پچھلا ہفتہ میں کراچی میں میرے خطابات تھے، آپ جانتے ہیں پچھلے جمعے کو میں چلا گیا تھا، اور جو سوشل میڈیا سے متعلق لوگ ہیں وہ حضرات جانتے ہیں کہ 5 خطابات کراچی تھے۔ تو آخری خطاب جو میرا تھا وہ جنا ہاسپٹل کے جو کالونی تھی، سٹاف کالونی، اس میں میرا خطاب تھا، اور اس میں اکثر جو ہے وہ کرسچین حضرات رہتے تھے، تو میں نے ان کو بھی یہ آخری جو میرا خطاب تھا اس میں پیغام نیٹ پہ موجود ہے، یہ دیا تھا ان یخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، یہ آیت پڑھ کے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے، یہ پڑھ کے میں نے وہاں بھی عیسائیوں کو یہ دعوت اسلام پیش کی کہ ہمارے اسلام کا یہ حسن اور خوبصورتی ہے کہ جہاں ہم اپنے محبوب نبی کی شانیں بیان کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک نے ہمیں دیگر انبیاء کی عظمت و شان بیان کرنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے۔ اور ہمارے اسلام کا یہ جو ہے وہ خوبصورت چہرہ ہے کہ جہاں ہم اپنے نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی ان کی عزت و ناموس پہ غیرت کھاتے ہیں، واللہ میرا اللہ گواہ ہے کہ اگر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بدبخت توہین کر دے تو جتنی غیرت اور غصہ ہمیں اپنے نبی کے لیے آئے گا، اتنی ہی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہمیں غصہ اور غیرت آئے گی جو ان کی توہین کرے گا۔ اور ہمارے قرآن نے جہاں ہمارے محبوب نبی کی شانیں بیان کی ہیں، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان کو بھی، ان کے کمالات علمی اور کمالات عملی کو بیان فرمایا۔ اور جہاں ہم تقریروں میں نبی پاک کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں، وہاں دیگر انبیاء کی عظمت و شان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ مگر آئیے، مصطفیٰ کریم تو وہ ہیں جن کی عظمت و شان دیگر انبیاء بھی بیان کرتے رہے، سبحان اللہ۔ اور ہر نبی عظمت والا، ہر نبی شان والا، ہر نبی کو اللہ نے تمام بنی نوع انسانیت پہ عظمت و شان بخشی ہے، مگر ہر نبی کی نبوت کا دائرہ محدود ہے۔ ہر نبی کا دائرہ نبوت محدود ہے، مخصوص علاقے کے لیے نبی، مخصوص قوم کے لیے نبی۔ مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، اسی 30ویں جلد فتاوی رضویہ شریف تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے جو عظمت رسول بیان کرتے ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی بیان کی ہے کہ ہر نبی کی نبوت زمانی بھی ہے، مکانی بھی ہے۔ ہر نبی مخصوص زمانے کے لیے نبی ہے، مخصوص علاقے کے لیے نبی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کو دیکھیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو تمام بنی نوع انسانیت کے لیے اللہ نے نبی نہیں بنایا، بلکہ ان کی مخصوص قوم کا نبی بنایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام نبی ہیں، ساری نسل انسانی کے لیے اللہ نے ان کو نبی نہیں بنایا، بلکہ قوم عاد کا فقط نبی بنایا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، مگر کیا صالح علیہ السلام تمام بنی نوع انسانیت کے نبی ہیں؟ نہیں، صرف قوم سمود کے نبی ہیں۔ اب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا، کیا تمام خطۂ ارض کا نبی بنایا؟ تمام زمین والوں کا نبی بنایا؟ نہیں،
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کو اللہ نے فقط مدین والوں کے لیے نبی بنایا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ أَخَاهُمْ هُودًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ یہ چند مثالیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کی نبوت کا دائرہ مقرر ہے، ہر نبی کی نبوت کا علاقہ مقرر ہے، ہر نبی کے لیے قوم مقرر ہے، پھر ہر نبی کی نبوت کے جاری رہنے کا ایک ٹائم لیمٹ ہے، اور پھر ہر نبی عالم ظاہر کا نبی ہے، عالم غیبت کا نبی نہیں، عالم برزخ کا نبی نہیں، عالم قیامت کا نبی نہیں۔ اور مصطفیٰ کریم کی نبوت کتنی آفاقی ہے، ذرا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ مصطفیٰ کریم کی رسالت کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ کافۃ للناس، فرمایا جہاں تک کسی کے سانس لینے کا بھی تصور ہے تو وہ سانس بھی نبی پاک کی رسالت کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 157، سبحان اللہ۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سبحان اللہ، کیا نبوت و رسالت، سبحان اللہ۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سارے نبیوں کی نبوت کو محدود بیان کیا، ایک باؤنڈری ہے، کرائیٹیریا ہے، ایک محدود علاقہ ہے، مخصوص قوم ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی رسالت کو جب بیان فرمایا تو فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب نبی آپ فرما دیں کہ میں تمام نسل انسانی کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اب اللہ نے دائرہ رسالت کو اپنے دائرہ مملکت کے ساتھ، اللہ نے اپنی بادشاہت کے دائرے کے ساتھ ملا کے بیان کیا۔ اللہ نے رسالت کی شان کو شان الوہیت کے ساتھ ملا کے وہی معنی بیان کیا کہ لوگوں جہاں جہاں تک مجھ رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رسالت ہے۔ اور پھر آئیے، جس طرح ہر نبی کی شریعت کا ایک دائرہ محدود ہے، آج بھی ہر نبی صفت نبوت سے متصف ہے، مگر کسی بھی نبی کی شریعت جاری و ساری نہیں ہے، کسی بھی نبی کی نبوت بئی معنی جاری و ساری نہیں ہے کہ اس کی نبوت کے حکامات جاری نہیں ہیں۔ صرف ہر نبی صفت نبوت سے متصف ہے، ہر نبی نبی ہے بئی معنی کہ شرف نبوت سے مشرف ہے، مگر بئی معنی اس کی نبوت جاری و ساری نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کے احکامات جاری و ساری نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر قرب قیامت آئیں گے تو مصطفیٰ کی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے آئیں گے، تو کسی بھی نبی کی نبوت جاری و ساری
نہیں، نبیوں پر اترنے والی کسی بھی کتاب کا اس وقت کوئی حکم جاری و ساری نہیں، بلکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مصطفیٰ کریم کو جو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقدس کریم رؤوف الرحیم نبی پر قرآن نازل فرمایا تاکہ سارے جہانوں تک اس قرآن مجید کا پیغام پہنچائیں اور عالمین کو ڈرانے والے، سارے جہانوں کو ڈرانے والے مصطفیٰ اس قرآن کا پیغام عام کریں۔ تو امام ابن سبع کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت جو ہے وہ تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے، اور قیامت تک کے لیے نہ شریعت موسوی جاری ہے، نہ شریعت عیسوی جاری ہے، نہ شریعت ابراہیمی جاری ہے، بلکہ جو شریعت اس وقت جاری و ساری ہے وہ مصطفیٰ کریم کی شریعت۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم کی شان رسالت کہ اللہ نے ہر نبی کی نبوت کو محدود رکھا، مخصوص قوم تک، مخصوص علاقے تک اور ایک مخصوص وقت کے لیے۔ اب کسی نبی کی نبوت جاری و ساری بہی معنی نہیں کہ کسی نبی کی نبوت کے احکامات جاری ہوں، نفس نبوت سے متصف ہیں مگر ان کی نبوت کے احکامات جاری نہیں ہیں۔ تو آج اس دور میں ہر ہندو، ہر عیسائی، ہر جناب والا یہودی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، اس پر فرض ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم کی نبوت کے دائرے میں آئے، حضور کی غلامی میں آئے۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھے بغیر اس کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، لیکن وہ بھی اپنے امتیوں کو یہی کہتے گئے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اے عیسائیو، میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کا اللہ کے ہاں نام احمد ہے، میں اس کی بشارت دے رہا ہوں، میرے بعد اسی کی غلامی اختیار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شان رسالت کا ایک یہ بھی پہلو ہے۔ اب آئیے ایک اور شان رسالت کے ایک اور پہلو اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ شریف 30ویں جلد اسی تجلی الیقین بین نبینا سید المرسلین میں بیان فرماتے ہیں دیکھو آقا کریم کی عظمت و شان دیکھو، میرے نبی کا مقام دیکھو، میرے نبی کی سبحان اللہ وقار دیکھو، عزت دیکھو، عظمت دیکھو، تکریم دیکھو، اکرام دیکھو کہ رب کے ہاں کیا ہے۔ فرمایا اللہ نے جب بھی کسی نبی کو پکارا اس نبی کا اصل نام لے کے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہو۔ کیا کہا؟ یا آدم، آدم علیہ السلام کا نام لیا۔ نوح علیہ السلام کی بات آئی، فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، اے میرے نوح کشتی سے اتر، تجھ پر اللہ کا سلام۔ نوح علیہ السلام کا نام لیا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے میرے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ نام لیا کہ نہیں لیا؟ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی تیرا اللہ ہوں، نام لیا۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اے عیسیٰ میں تجھے اپنی عمر تک پہنچاؤں گا۔ یا عیسیٰ انی متوفی، نام لیا کہ نہیں لیا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، نام لیا۔ یا زکریا انا نبشرک، نام لیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام لیا۔ اللہ نے جس نبی کو پکارا نام لیا، پر جب مصطفیٰ کو پکارا
نام کہیں بھی نہیں لیا، نام نہیں لیا، القابات سے، اوصاف حمیدہ سے، خصائل جمیلہ سے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی کہا اور ایک آیت میں 8 صفات بیان کر دی. پھر دوسرے مقام پہ کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے رسول پہنچا دیں اس قرآن کو لوگوں تک جو تم پر ہم نے نازل کیا. یا ایھا الرسول کا، یا محمد نہیں کا، یا ایھا الرسول کا. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، یہاں بھی یا محمد نہیں کا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سبحان اللہ. اے چادر اوڑھ کے، چادر لپیٹے میرے محبوب اٹھ اور میری بارگاہ میں حاضری دے. پوری رات نہیں، آدھی رات، بلکہ اس سے بھی آگے الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. جی سبحان اللہ. چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا چادر لپیٹے سوئے ہوئے محبوب اٹھی. سبحان اللہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے ہوئے تو اس ادا کو بیان کر دیا. اور یا ایھا المزمل، وہ جس انداز میں چادر لپیٹ کے حضور لیٹے ہوئے اسی انداز کو بیان کیا. اور جب جھرمٹ میں ہے، وہ جھم ماری ہوئی ہے چادر کی، تو پھر کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. اے جھرمٹ مارے محبوب، سبحان اللہ. اے جھرمٹ والے مصطفیٰ، سبحان اللہ. اب یہاں بھی نام نہیں لیا، نام نہیں لیا. سبحان اللہ. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین، یہ بھی محبوب نبی کی شان ہے. نام یہاں بھی نہیں لیا. یاسین، یاسین. اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے اے امت کے سردار، اے سردار، اے پیارے، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے اس قرآن کی، انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے. رب نے قرآن کی قسم اٹھائی. مصطفیٰ کو رسول کہنے کے لیے رب نے قرآن کی قسم اٹھائی. مجھے قسم ہے اس حکمت والے قرآن کی. سبحان اللہ، سبحان. اب جب قرآن مجید مصطفیٰ کریم پر اللہ نے نازل فرمایا تو آقا کریم پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں. جب وحی اترتی تھا اس کو جلدی کرتے ہیں پڑھنے میں، تو رب نے کیا فرمایا؟ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. یہ طٰہَ بھی میرے نبی کی شان ہے. محبوب ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. رب ہائے 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 سبحان. قرآن پڑھنے میں بھی مشقت محبوب نبی پہ آئے تو رب وہ بھی برداشت نہیں کرتا. سبحان. شان دیکھے میرے محبوب. کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہَ کہا، کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا.
سبحان اللہ، نام کہیں نہیں لیا. یہ ہے شان مصطفیٰ. اور اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ذرا نبیوں کے امتیوں کا جائزہ لیجئے کہ امتی جب اپنے نبی کو پکارتے ہیں تو کیسے پکارتے ہیں. یا نوح قد جادلتنا، اے نوح تم ہم سے جھگڑے. سبحان اللہ، نام لیا قوم نے. اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کام کیا. نام لیا قوم نے. یا صالح، یا صالح، یا صالح ائتنا بما تعدنا، نام لیا قوم نے. یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحدہ، اے موسیٰ ہم اس ایک طعام پہ تو راضی ہونے والے نہیں ہیں، اس پہ صبر کرنے والے نہیں ہیں. ایک دفعہ کھانا نازل ہوا، اس پہ تو ہم جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتے. جی مسلسل کھانے کے لیے ملے، مزاج ہے نا قوم کا. اللہ، نام لیا قوم نے، اپنے نبی کا نام لیا. اللہ اکبر، جس نبی کو قوم نے پکارا نام لیا. مگر مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو رب نے کیا فرمایا. اب حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میرے نبی کے غلام یا محمد کہتے، یا ابو القاسم کہتے، حضور کی کنیت سے پکارتے، رب نے فوراً آیت نازل کر دی. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یا محمد کہنے والوں کو رب، یا آدم قوم نے کہا رب نے نہیں روکا، یا نوح قوم نے کہا رب نے نہیں روکا، یا ابراہیم قوم نے کہا رب نے نہیں روکا، یا صالح قوم نے کہا رب نے نہیں روکا، یا موسیٰ قوم نے کہا رب نے نہیں روکا. لیکن امت مصطفیٰ میں جب مصطفیٰ کریم کو یا محمد کہا، رب نے فرمایا نہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے میرے نبی کے غلاموں، وہ دیگر نبیوں کا معاملہ اور تھا، یہ میرا محبوب ہے. مصطفیٰ کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو. نام لے کے مت پکارو مصطفیٰ کو. سبحان اللہ. یا ایھا الرسول کہو، یا ایھا النبی کہو، حضور کو القابات سے پکارو. اس لیے امام بہقی، امام علقمہ، یہ جو فتاوی رضویہ شریف 30ویں جلد، اس 30ویں جلد کا ابتدا میں 182 صفحات پہ مشتمل رسالہ تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین. مسئلہ سمجھیے، جو ہم دکانوں پہ یا محمد لکھتے ہیں، یا مساجد کے فرنٹ پہ یا محمد لکھتے ہیں، یا محمد کہتے ہیں، مسئلہ سمجھیے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد، اس کا صفحہ 157 پڑھیے. حضرت جناب والا امام علقمہ، امام بہقی، امام اسود، امام ابو نعیم، سعید بن جبیر، امام حسن بصری، ان کی تصریحات اعلی حضرت رہے یہی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا کے تحت. ہر امت اپنے نبیوں کو نام لے کے پکارتا ہے. جس طرح میں نے قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ اللہ بھی نبیوں کو نام لے کے پکارتا ہے اور امتیں بھی اپنے نبیوں کو نام لے کے پکارتی ہیں. مگر مقام مصطفیٰ یہ ہے، شان رسالت یہ ہے کہ رب نے امت کو منع کر دیا، خود بھی پکارا تو یا ایھا الرسول کہہ کے، یا ایھا النبی کہہ کے، یاسین کہہ کے، طٰہٰ کہہ کے. اور جب امت کی باری آئی، امت کو بھی روک دیا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے لوگو، یا محمد نہ کہو، یا ابو القاسم نہ کہو، بلکہ کیا کہو؟ یا ایھا الرسول کہو، یا ایھا النبی کہو. رب نے فرمایا اے امت مصطفیٰ، میں تمہارا بھی خالق ہوں، مصطفیٰ کا بھی خالق ہوں. مجھے دیکھو میں خالق ہو کے مصطفیٰ کو کیسے پکار رہا ہوں. جب میں یا محمد کہہ کے مصطفیٰ کو نام لے کے نہیں پکارتا تو میں تمہیں کیوں اجازت دوں؟ اس لیے میری سنت یہ ہے کہ مصطفیٰ کو پکارنے کی باری آئے تو اعلی صفات سے پکارو، القابات سے پکارو، نبی کی شانوں سے مصطفیٰ کو پکارو.
اس لیے امام بہقی، امام علقمہ، امام اسود، امام ابو نعیم، سعید بن جبیر، امام حسن بصری، ان سب کی تصریحات کو اعلیٰ حضرت اسی فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین میں لائے، صفحہ 157 کھولیے 30ویں جلد کا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان تمام علماء کی تصریحات موجود ہیں، لا تقولوا یا محمد، یا محمد نہ کہو، ولیکن قولوا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، بلکہ یہ کہو، اس طرح کہو، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ اس لیے علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ مصطفیٰ کریم کو نام لے کے پکارنا حرام ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام زین الدین مراغی رحمت اللہ علیہ نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ جس دعا کے اندر یا محمد کے لفظ تمہیں ملیں، یا جس دعا کے اندر میرے نبی نے خود یا محمد کے لفظ بیان کیے ہیں، جس طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن حنیف راوی ہیں، ایک نابینا آیا تھا تو حضور نے دعا سکھائی تھی، اللہم انی اسألک توجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی۔ اس میں یا محمد کے لفظ موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام زین الدین مراغی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے کے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہاں یا محمد نہ کہو، دعا کے اندر اگر خود مصطفیٰ نے یا محمد کے لفظ سکھائے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم یا محمد نہ کہو، جیسے کہ بیٹا اپنے باپ کو نام لے کے نہیں پکارتا، اس طرح امتی کو بھی اجازت نہیں کہ مصطفیٰ کو نام لے کے پکارے، بلکہ یا ایھا الرسول کہو، یا ایھا النبی کہو۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آگے جو لفظ لکھے ہیں وہ توجہ کرنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے جس سے اکثر اہل علم غافل ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ سنو، فتاوی رضویہ شریف 30ویں جلد صفحہ 158، یہی تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے جس سے اکثر اہل علم غافل ہیں، یہ نہایت واجب الحفظ ہے۔ اکثر اہل زمانہ اس سے غافل ہیں اور یہ نہایت واجب الحفظ ہے۔ فرمایا اس کو حفظ کر لو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ آج کے بعد یا محمد نہیں کہنا، یا محمد نہیں لکھنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ نہیں محبت سے کو کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ کہنا ہے، یا نبی اللہ کہنا ہے، حضور کی القابات سے حضور کو پکارنا ہے، نام لے کے، یہ ادب ہے۔ اسم احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو۔ اسم احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو۔ بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے محبوب نے بھی پکارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یا محمد، اگر کوئی، ایک تو حضور کا اسم ہے نا یا محمد، اسی کو صفت سمجھ کے اگر کوئی پکارنا چاہے، محمد کے معنی کیا ہے؟ وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب اس اسم کو بطور صفت کوئی پکارے نا کہ اے وہ جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں تو یا محمد کہنا جائز ہوگا، مگر عوام چونکہ ان نزاکتوں سے واقف نہیں ہے، اس لیے عوام کے لیے حکم ہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ اگر یا محمد کوئی صوفیاء یا کہیں بزرگوں میں ملتا بھی ہے، لیکن عوام کو ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور خاص میرے اعلیٰ حضرت کے یہ جو لفظ 30ویں جلد کے صفحہ 158 پہ ہیں کہ اکثر اہل زمانہ اس اہم مسئلے سے غافل ہیں، یہ نہایت واجب الحفظ ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ اس لیے آج کے بعد مساجد میں یا محمد نہ لکھو۔ یہاں یا محمد لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ۔ یہ خود میں نے لکھوایا ہے،
تو یہ کوشش کیا کریں، نہ مساجد پہ یا محمد لکھوائیں، نہ دکانوں پہ یا محمد لکھوائیں، نہ یا محمد کہیں، بلکہ دکان پہ لکھوائیں، مسجد میں لکھوائیں، گھر پہ لکھوائیں، خود بولیں تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آئیے شان رسالت کا ایک اور پہلو جس کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، بلکہ اب اس کو میں بیان کروں گا تو بات اور طویل ہو جائے گی، اور 2 بج گئے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو عادت ڈالوں کہ 2 بجے جماعت کھڑی ہو جائے۔ آپ کو بھی وہ عادت میرے والی عادت پڑ گئی ہے نا، جس طرح میں بیٹھتا ہوں بھائی چلو ٹھیک ہے جی تھوڑا اور کر لو جی، تھوڑا اور کر لو جی، تو کرتے کرتے پھر 2:30 بج جاتے ہیں۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ باذوق ہیں، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے، لیکن میری کوشش ہے کہ 2 کا ٹائم جو ہے نا تقریر ختم کر لی جائے۔ اب ظاہر بات آپ جب آئیں گے تو تبھی میں تقریر شروع کروں گا، آپ جلدی آنے کی اگر عادت ڈالیں تو میں انشاءاللہ جلدی بیٹھ جایا کروں گا۔ اب اگلی بات مزید طویل ہو جائے گی، میرا خیال ہے اس کو ہم اگلے جمعے پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد